السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس جامع مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، قاسم بھائی بہار سے معلوم کرتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ کسی کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کے لیے چنوں پر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور پھر ان چنوں کو حاضرین کے درمیان کھانے کے لیے تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ایصال ثواب کے لیے کسی خاص دن کو متعین کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا یہ کہ دانوں پر تسبیح پڑھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ کوئی آدمی اگر ثواب یا سنت اور شریعت کا حصہ سمجھ کر کسی دن کو مخصوص کر کے 10ویں 20ویں 30ویں اور 40ویں کے دن قرآن مجید پڑھتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور ان میں دانوں پر پڑھتا ہے، پھر اس دانوں کو بھی پڑھنے والوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ بدعت ہے جس سے اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بغیر کسی دن کو طے کیے ہوئے قرآن مجید جب بھی پڑھ کر بخش دیا جائے اس کا ثواب میت تک پہنچ جاتا ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، نبی اور رسول میں بعض لوگ فرق کرتے ہیں، کیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہیں؟ بعض علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی کہا جاتا ہے اس شخصیت کو، اس پیغمبر کو جس کو نئی شریعت نہ دی گئی ہو بلکہ پہلے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور رسول کہا جاتا ہے اس کو جس کو نبوت کے ساتھ ساتھ نئی شریعت بھی دی گئی ہو، کتاب دی گئی ہو، جیسے حضرت داؤد کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، تو نئی شریعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شریعت ہی نہیں ہو، یا یہ کہ وہ جس قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے اس قوم کے لیے وہ شریعت نہیں ہو، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے، قبیلہ جرہم کے پاس، اس قوم کے لیے تو ان کی شریعت نہیں تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں دی گئی تھی بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ مونی صاحب کا دوسرا سوال ہے، خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل اور حبیب یہ دو لفظ ہیں، خلیل کہتے ہیں قلبی دوست کو اور حبیب کہتے ہیں اپنے محبوب کو، یہ دونوں محبوبیت اور قربیت کے مخصوص مقامات ہیں۔ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، ان کو اللہ کی طرف سے خلت نصیب ہوئی، اور محبوبیت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز ہے، وہ اللہ کے محبوب تھے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے دوران باتیں کرنے سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ حدیث ہے؟ فی نفسی ہی یہ بات تو درست ہے کہ اذان کے درمیان بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اذان کا جواب دینا یہ مسنون اور مستحب ہے، لیکن جو بات سوال میں پوچھی گئی ہے یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت ہے، اس طرح کی کوئی بات شریعت میں اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ انصار عالم صاحب پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں، ایک ہی قبر میں متعدد اور کئی مردوں کو دفن کرنا کیسا ہے؟ بسا اوقات قبرستان کے تنگ اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا یہ کہ مردوں کی کثرت کی وجہ سے اس طرح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ پہلے قبر میں جس میت کو دفن کیا گیا تھا اگر اس میت کا جسم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اس کے ہڈیاں قبر میں باقی نہیں ہیں، تو پھر دوسرے میت کو اس قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر جگہ بالکل تنگ ہو، پہلے جو میت دفن کی گئی تھی اس کی ہڈیاں ابھی کچھ تھوڑی بہت باقی ہیں، تو اگر ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کسی دوسری جگہ کھڈا کھود کے دفن کر دیا جائے اور پھر اس نئی میت کو اس میں دفن کر دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ رفیق عزیز شیخ کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، فیصد یعنی پرسنٹیج کے لحاظ سے چندہ کرنا کیسا ہے؟ فیصد اور پرسنٹ کے لحاظ سے چندہ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، چونکہ یہ اجارے کی ایک شکل ہے اور اجارے میں ہر چیز کا متعین اور معلوم ہونا ضروری ہے۔ چونکہ اگر اس طرح آدمی کو چندے پر طے کیا جائے کہ آپ جو چندہ کریں گے آپ کا 20% ہے، 10% ہے، 30% ہے، اس طرح کی کوئی بات پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ یہ آدمی کتنا چندہ کر پائے گا، اس چیز کے مجہول ہونے کی وجہ سے فیصد پر اور پرسنٹیج کے لحاظ سے چندے پر کسی آدمی کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں تنخواہ دار ملازم رکھا جا سکتا ہے،
کہ کسی تنخواہ دار ملازم کی تنخواہ طے کر دی جائے کہ آپ کو مہینے میں اتنی تنخواہ ملے گی، پھر وہ مہینہ بھر چندہ کرتا رہے اور مہینہ پورے ہونے پر اس کی مقرر کی ہوئی وہ تنخواہ دے دی جائے، یہ شکل جائز ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، نماز میں چادر یا رومال لٹکا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں چادر یا رومال اس طرح لٹکایا گیا ہو کہ ایک حصہ تو اس کا لٹک رہا ہو اور دوسرا حصہ گردن میں ہو تو اس طرح تو گنجائش ہے، لیکن اگر چادر یا رومال کے دونوں ہی سرے گردن سے نیچے لٹکے ہوئے ہوں تو اس طرح لٹکا کر نماز پڑھنا پھر مکروہ ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔